اس رجب کے اس ہفتے میں خاص کر گھروں میں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ تو آج ہم امام جعفر الصادق علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں سنیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ تذکرہ فرمایا ہے اماموں کے حوالے سے۔ جو آیت کریمہ کی میں نے تلاوت فرمائی 21ویں پارے کی سورہ السجدہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے کچھ امام اور پیشوا بنائے، یہدون بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہے، لما صبروا، جب وہ صبر کرتے رہے، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو امام اور پیشوا بنایا جو ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے اور صبر کرتے تھے اور ہمارے حکم کی لوگوں میں ہدایت فرماتے رہتے تھے۔ ایسے لوگوں کو ہم نے امام بنایا، یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ امام اور پیشوا بن کر ابھر کر سامنے آتے ہیں تو زمانے کے وقت کے لوگ انہیں تکلیفیں دینا شروع کرتے ہیں، ان کے لوگ دشمن بن جاتے ہیں، کیونکہ جب ایک امام ایک پیشوا جب امت کی رہنمائی کے لیے آگے بڑھ گیا تو جو لٹیرے ہوتے ہیں اور حق کے نام پر لوگوں کو جھوٹ میں مبتلا کر کے رکھنے والے لوگ، ایسے لوگوں کو پریشانی لاحق شروع ہو جاتی ہے۔ کہیں اگر اس نے کھل کر حقیقت لوگوں کو بتانا شروع کر دی تو ہمارا بول بالا نہیں ہوگا، یہ جھوٹوں اور لٹیروں کو دل میں شک پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس واسطے ایسے لوگ اور دین دشمن لوگ اور اسلام دشمن لوگ ایسے لوگوں کو تکالیف دینا شروع کرتے ہیں۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ ہمارے حکم کی ہدایت کرتے رہے اور اس پر صبر کرتے رہے، جب ہدایت انہوں نے شروع کر دی، لوگوں میں ہدایت بانٹنا، رائے حق دکھانا شروع کر دیا، تو کیا کرتے ہیں لوگ، کئی طرح کے لوگ اپنے بھی اور پرائے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ اس پر صبر کرنے والے کو اور اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں پر یقین رکھنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ امام اور پیشوا بناتا ہے۔ تاریخ میں جتنے بھی امام اور پیشوا ہوئے حق پرست، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، لوگ دشمن بن گئے، کسی کا جنازہ جیل سے اٹھا، کسی کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، کسی کو بادشاہ کے وقت کے بادشاہ کے پاس اس کی شکایت کر کے کسی کا سر قلم کروایا گیا، کسی کو کوڑے لگوائے گئے، کسی کو جیل میں بند کر دیا گیا، اس طرح کے معاملات پیش آئے۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے حکم کی تبلیغ کرنے والا، میرے حکم کی ہدایت لوگوں میں بانٹنے والا، وہ ضروری ہے کہ صابر رہے، صبر کرے۔ جب اس نے صبر کیا اور میرے آیتوں پر، میرے کہنے پر، میرے فرمان پر یقین رکھا تو اسے میں امام اور پیشوا اس امت کا بناتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو کئی امام اور پیشوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں آئے، اور خاص کر روحانیت کے، شریعت اور طریقت کے امام، 12 امام خاص اہل بیت اطہار میں سے آئے، اور ان میں آج ایک امام کا تذکرہ ہم سنیں گے جو اماموں کے بھی امام ہیں، ہر امام کے امام ہیں اور جمیع علوم کے امام ہیں۔ کئی علوم ان سے ایسے ظاہر ہوئے جو علوم کے، کئی جمیع علوم کے یہ امام کہلائے، یعنی ان کا نام ہے حضرت جعفر۔ کیا نام ہے؟ حضرت جعفر۔ ان کی کنیت ہے ابو محمد، ابو عبداللہ، ابو اسماعیل، یہ ان کی کنیتیں ہیں، اور ان کے القابات ہیں صادق اور فاضل، صابر اور طاہر، یہ ان کے القابات ہیں۔ یعنی ان کا پورا نام امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی رجب کی 22ویں تاریخ کو کنڈوں کی نیاز دلائی جاتی ہے، فاتحہ ہوتی ہے گھروں میں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے جسے بھی جو بھی مشکل ہو، جو بندہ میرے نام کی فاتحہ کرے گا، یہ کنڈے وغیرہ بھر کے، پوری کھیر وغیرہ مٹھائی بنا کر جب کوئی بندہ اپنے گھروں میں میرے نام سے فاتحہ خوانی کرے گا
تو مجھ پر واجب ہے کہ اس کی حاجت روائی کروں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس کی حاجت روائی نہ کی تو بروز محشر میرا دامن پکڑ کر پوچھے، اس طرح آپ نے فرمایا تھا، آپ کا قول ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کی فاتحہ کثرت کے ساتھ گھروں میں دلائی جاتی ہے، جس طرح ہم لوگ 11ویں شریف کرتے ہیں اور چھٹی شریف کرتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں امام حسین علیہ السلام کے نام کی فاتحہ ہوتی ہے، اس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کی فاتحہ، جسے کنڈوں کی نیاز کہا جاتا ہے، یہ رجب کی 22ویں تاریخ کو کی جاتی ہے۔ آپ کی ولادت 18 ربیع الاول کو آپ کی ولادت تھی۔ آپ کی ولادت 18 ربیع الاول 82 ہجری میں پیر کے دن چاشت کے وقت مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے۔ 82 ہجری 18 ربیع الاول پیر کے دن چاشت کے وقت مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے۔ یہ اس روایت آپ کے ولادت کی آپ کے والد نے اپنے مکتوبات میں درج کی ہوئی ہے، اور ان کا وصال 148 ہجری میں 15 رجب کو ہوا۔ رجب کی 15 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا۔ پیر کا دن تھا، صبح کے وقت مرتبہ جبروت میں آپ نے انتقال فرمایا، اور آپ کا مزار جنت البقیع میں ہے، مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں آپ کا مزار انور ہے۔ رجب کی 15 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا، اور یہ آپ کے نام کی نیاز 22 تاریخ کو دلائی جاتی ہے۔ وہ اس لیے کہ فرمایا جاتا ہے کہ آپ پر غوثیت کبریٰ کا نزول اس دن ہوا تھا۔ رجب کی 22ویں تاریخ کو آپ پر غوثیت کبریٰ کا نزول ہوا، اس واسطے اس دن آپ کے نام کی نیاز دلائی جاتی ہے۔ آپ کے والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام ہے۔ والد ماجد کا نام ہے امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر، اور محمد باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کے والدہ کا نام ہے ام فردہ۔ یہ ام فردہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی بیٹی ہے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی بیٹی ام فردہ بنت قاسم بنت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام فردہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جاتا ہے کتابوں میں ہے کہ آپ کی اولاد 6 بیٹے اور 1 بیٹیاں تھیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے، اور ایک روایت میں ہے 7 بیٹے اور 4 بیٹیاں آپ کی تھیں۔ تو آپ کا مقام مرتبہ اگر دیکھا جائے، بیان کیا جائے، تو آپ کے مناقب، آپ کے فضائل، آپ کے مراتب، بزرگوں نے، بڑے بڑے اولیاء اکرام نے اس قدر لکھے ہوئے ہیں کہ کتابوں کی کتابیں درج ہیں آپ کے فضائل سے۔ تو آپ کے فضائل اگر بیان کریں تو کئی گھنٹوں لگ جائیں۔ اس میں سے چنندہ ایک نقطے پر، یعنی آپ کی خلافت کے حوالے سے اور آپ کے علوم کے حوالے سے میں مختصراً طور پر بیان کرنا چاہوں گا۔ کہ اولیاء اللہ فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے اولیاء میں بادشاہت کا درجہ رکھتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو اولیاء ہیں ان میں اولیاء کے اندر بادشاہت کا مقام آپ کا حاصل تھا، یعنی اولیاء اکرام کے، آپ تمام اولیاء اکرام کے اوپر آپ کا مقام مرتبہ، اور آپ کے اندر شان جمال اور جلال یکساں تھی۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ روحانیت کا مرتبہ استغراق کا عالم آپ کا اس طرح تھا کہ ہمیشہ جلوہ نور الہی میں غرق رہتے تھے، اور سنت رسول، اس حالت میں بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کا عمل ایسا تھا کہ آپ کی ذات مبارکہ کو سنتوں پر عمل کرنے کے واسطے، شریعت کے قوانین کے واسطے آپ کے ذات مبارکہ کو حجت قرار دیا جاتا تھا، یعنی آپ کے عمل کو دیکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سنت پر عمل کس طرح کرنا ہے، یہ آپ کے اعمال کو دیکھ کر اس وقت کے بڑے بڑے اولیاء کرام عمل کیا کرتے تھے، اور جو بھی مسئلہ، جو بھی بات سمجھ میں نہ آتی تھی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اس وقت کے اولیاء کرام پوچھا کرتے تھے۔ اور عظیم محقق تھے، یعنی فقیہ تھے آپ، اور صادق، صدق اور اخلاص آپ کے طبیعت میں، آپ کے عمل میں اتنا تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ ہی لقب لگ چکا ہے کہ صادق۔ جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے تو یوں کہا جاتا ہے کہ امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبیعت میں اتنا اخلاص تھا۔ پھر آپ شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت سب کے امام تھے،
یعنی آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خاص علوم کے وارث تھے، اور کیوں نہ ہو کہ آپ خاندان ہی نبوت صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ہیں، آپ چشم و چراغ خاندان نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں، فاطمۃ الزہرا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمیع علوم اور خاص ظاہر و باطنی علوم کے وارث تھے، اور آپ نے زمانہ تابعین کا زمانہ پایا اور صحابہ کرام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 12 سال کی تھی، 12 سال کی آپ کی عمر مبارکہ تھی، اور جو لوگ آپ کے مریدین میں شامل ہوتے ہیں، آپ کے تلامذہ ہیں، آپ کے شاگرد کہلائے، بڑے بڑے اولیاء کرام اس زمانے کے، جس میں سب سے پہلے نام آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے فقہ رائج ہوئی، اور شریعت و فقہ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ تو شریعت 4 مسلک جو بنے، پھر ان کے آگے 2 امام ان کے شاگرد ہوئے، وہ بھی جو ہے نا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے شاگردوں میں آتے ہیں، یعنی آپ کے شاگردوں کے شاگرد۔ تو پھر اس کے بعد اگر طریقت اور روحانیت کے جو سلسلے ہوئے، ان میں حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ پھر اس کے بعد با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مرید تھے اور آپ کے شاگردوں میں آپ کا مقام ہے۔ پھر حضرت داؤد طائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ عنوان البصری رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اس قدر جلیل القدر اولیاء کرام آپ کے تلامذہ تھے۔ یعنی آپ کا انداز جو مریدوں کو علم دینے کا اور طالبان حق کو اپنے مقام منزل تک پہنچانے کا ایک نمایاں انداز تھا۔ پھر اس کے بعد آپ کے اگر اساتذہ کی بات کی جائے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے اساتذہ، ان کے استادوں کی، ان کے پیران کرام کی بات کی جائے تو 2 اشخاص کا خاص نام ملتا ہے۔ ایک ہے ان کے نانا حضور امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہے؟ حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا بھی ہیں اور آپ کے استاد بھی ہیں، جن سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوائل دور میں علم حاصل کیا۔ اور یہ حضرت امام قاسم یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور یہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ کون؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد تھے۔ پھر دوسرا نام ملتا ہے آپ کے والد ماجد کا۔ آپ کے والد ماجد ہیں امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے، اپنے والد سے ان کو کئی نعمتیں حاصل ہوئی اور خلافت حاصل ہوئی، اور ان کے والد سے جو سلسلہ شروع ہوا اس سلسلے کے خلیفہ اکبر آپ کہلائے۔ اس کا تذکرہ کچھ یوں ہے کہ آپ کی خلافت پہلی 99 ہجری میں 99 ہجری میں آپ کو آپ کے نانا حضور امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت توبہ اور ارشاد حاصل ہوئی۔ پھر 100 ہجری میں آپ کے والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام سے آپ کو بیعت خلافت اور ارشاد حاصل ہوا، بیعت خلافت اور ارشاد حاصل ہوئی۔ پھر اس کے بعد 111 ہجری میں 11 ذی الحج کو پیر کے دن عصر کے وقت آپ کے والد ماجد امام محمد باقر علیہ السلام سے آپ کو مدینہ منورہ میں بیعت خلافت، حوالت، امامت اور کلی مجددی اور خلافت حاصل ہوئی۔ آپ کے والد ماجد سے 111 ہجری میں آپ کو اس وقت کی خلافت مجددیہ آپ کو حاصل ہوئی اور بیعت، حوالت، امامت آپ کو نصیب ہوئی۔ پھر اس کے بعد چوتھی نعمت آپ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 7 صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سے خاص بنائے تھے، جس کا تذکرہ میں نے پچھلے جمعہ میں حضرت معرفت مولا علی مشکل کشا کلام اللہ وجہ کریم کے بیان میں اس کی وضاحت کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے پہلے اپنے شریعت کے اور معرفت کے طریقت کے جو 7 صحابہ کرام بنائے تھے، ان 7 صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو روحانی فیضان نصیب ہوا، یعنی روحانی بیعت اور فیضان بھی آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بذریعہ روحانی حاصل تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام کو۔ پھر اس کے بعد آپ کو 5ویں نعمت عطا ہوئی،
وہ یہ ہے کہ 118 ہجری میں 118 ہجری میں ذی الحج کی 2 تاریخ کو 2 ذی الحج کو سنیچر کے دن امام محمد باقر علیہ السلام نے آپ کو خلافت سجادگی سے نوازا تھا. آپ کو خلافت سجادگی سے نوازا تھا. اب یہ خلافت سجادگی کیا ہے؟ یوں تو خلافت کئی طرح کی ہوتی ہیں، کئی سلسلے کی الگ الگ خلافت ہے، مگر ہر سلسلے میں ایک ایک خلافت کے ساتھ ایک ایک نعمت عطا کی جاتی ہے. آپ کو بیعت توبہ و ارشاد نصیب ہوئی، پھر اس کے بعد بیعت خلافت اور ارشاد اپنے والد ماجد سے نصیب ہوئی، پھر اس کے بعد مدینہ منورہ میں حوالت امامت اور خلافت مجددی آپ کو حاصل ہوئی. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 7 صحابہ کرام سے روحانی فیضان نصیب ہوا. پھر اس کے علاوہ آپ کو ایک خاص نعمت اپنے والد ماجد سے خلافت سجادگی حاصل ہوئی. اس کی میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ خلافت سجادگی کیا ہے. تو سنیے کہ خلافت سجادگی ایک سلسلہ ہے جو خاص اس کے اندر خلافت سجادگی عطا کی جاتی ہے، اور اس کی اجازت خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے عنایت فرمائی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ نعمت عطا فرمائی. پھر وہ چلتے چلتے 12 اماموں کے اندر یہ خلافت بٹی، اور یہ خلافت سجادگی میں پورے کے پورے 12 امام ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام بھی اس میں موجود ہیں. آج تک وہ خلافت جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی تھی، آج بھی وہ جاری و ساری ہے سلسلہ، اور یہ نعمت بالآخر امام مہدی علیہ السلام پر جا کر ختم ہوگی. اسے کہا جاتا ہے یہ خلافت سجادگی. اب اس میں خصوصیت کیا ہے؟ اس سلسلے میں خصوصیت یہ ہے کہ اس سلسلے کا خلیفہ پیر و مرشد جب اپنے خلیفہ کو خلافت عطا کرتا ہے تو اپنے وصال کے 5 دن پہلے عطا کرتا ہے. اپنے وصال کے 5 دن پہلے اپنے خلیفہ کو خلافت سجادگی کی نعمت سے نواز کر تب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے. یعنی جس دن اس کی خلافت ہوئی تو سمجھیے کہ اس سلسلے کے پیر و مرشد کی اب 5 دن کی زندگی باقی رہ گئی. انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب میرا رخصت کا وقت قریب ہے. اس واسطے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے وصال کے 5 دن پہلے اپنے سلسلے کے ایک شخص کو چن کر خلیفہ اکبر اسے بنا کر اپنی خلافت اپنی تمام نعمتوں سے نواز کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں. تو اس عرصے میں جب یہ سلسلے کا خلیفہ اپنے ایک شاگرد کو خلیفہ اکبر بنا کر جب یہ نعمت عطا کرتا ہے تو فرمایا جاتا ہے کہ سلسلے میں خاص تعلیم یہ ہے کہ انہیں خاص قسم کا کشف عطا کیا جاتا ہے. وہ کشف اس طرح اسے حاصل ہوتا ہے کہ مرشد کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ اس کو اس طرح کی روحانی نسبت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس طالب کو اپنے تمام استاد اور اپنے سلسلے کے تمام بزرگان دین اور حضرت آدم علیہ السلام تک، اپنے پیر و مرشد سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک اپنے اساتذہ سمیت جتنے بھی اولیاء کرام کاملین نیک صالحین ارواح آئیں ان تمام ارواحوں کا اسے مشاہدہ ہوتا ہے، اور خاص قسم کا کشف القبور سے نصیب ہوتا ہے. اور جب یہ خلافت سجادی عطا ہوتی ہے تو وہ کسی بھی مزار پر جائے بزرگ کے تو اس مزار کے ساتھ سامنے کھڑے ہوتے ہی اس مزار کے صاحب مزار ایک روحانی جسم کے ساتھ آ کر اس شخص کو ملاقات ہوتے ہیں. یہ ہے خلافت سجادگی. یہ کس نے عطا کی؟ یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے 118 ہجری میں ذی الحج کی 2 تاریخ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کو عطا فرمائی. عطا فرما کر 7 ذی الحج کو آپ وصال فرما گئے. کون؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام. آپ کے والد ماجد امام جعفر صادق علیہ السلام کو ذی الحج کی 2 تاریخ کو یہ خلافت سجادگی عطا کی ہے، اور 7 تاریخ کو اس دنیا سے رخصت ہوئے. پھر اس کے بعد آپ کو حاصل ہونے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 148 ہجری میں رجب کی 10 تاریخ کو یہ خلافت سجادگی عطا فرمائی. اپنے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عطا فرمانے کے بعد 15 رجب کو آپ کا وصال ہوا. 10 تاریخ کو آپ نے خلافت سجادگی اپنے بیٹے کو عطا فرمائی اور 15 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا. تو یہ خاص ایک فیض ہے. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تمام کشف کے اندر جو اس سلسلے میں نعمت رکھی گئی ہے کشف القبور کی، اس کشف کے اندر کشف اکبر آپ کو حاصل تھا. اور اس واسطے آپ کے نام ساتھ بزرگان دین جب آپ کا نام لکھتے ہیں تو اس طرح لیتے تھے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کشف العالمین آپ کے نام کے ساتھ لیا جاتا ہے. یعنی کشف العالمین یعنی کیا؟ عالمین یعنی کئی جہانے، تمام جہانوں کا کشف آپ کو حاصل تھا. اس واسطے آپ علم کے منبع و منبر کہلائے. آپ کے
اتنا علم آپ کا تھا کہ آپ تمام علوم کے امام کہلائے. صرف آپ شریعت اور فقہ کے امام نہیں تھے، صرف طریقت کے امام نہیں تھے، حقیقت کے، معرفت کے، اس طرح کئی علوم کے آپ اس طرح منبع اور امام تھے کہ آپ کے ذریعے شریعت کا بھی علم رائج ہوا، طریقت کا، معرفت کا، حقیقت کا، قرآن، حدیث، فقہ، فلسفہ، سائنس، یہ بیالوجی، ہسٹری، جغرافی، کیمسٹری، علم نجوم، علم اکثر، اس طرح کے کئی علوم آپ سے رائج ہوئے، اور آپ کے شاگرد بڑے بڑے اولیاء کرام بھی بنے اور بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی بنے. فرمایا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دنیا میں ایسا علم بانٹا کہ آپ کے زمانے میں آپ کے شاگرد اس وقت اوپن ہارٹ سرجری کیا کرتے تھے. اوپن ہارٹ سرجری اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے شاگردوں کو سکھلائی تھی. آج انہی کی کتابیں پڑھ کر، آپ کی لکھی ہوئی کتابیں، آپ کے علوم جو اس وقت بغداد میں اور سسلی میں مسجد قرطبہ میں پڑھائی جاتی تھی. کیا ہوتا تھا، ایک یونیورسٹی ہوتی تھی، اس کے اندر ہر طرف سے دنیا بھر کے طالب آ کر وہاں جمع ہو جاتے تھے اسٹوڈنٹس. وہ بچہ جس کام میں مہارت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن کو جس طرح کی صلاحیت بخشی ہے، اس میں محنت کر کے بندہ وہ بن جاتا تھا. کوئی قرآن کا مفسر بن جاتا تھا، کوئی حافظ بنتا تھا، کوئی عالم بنتا تھا، کوئی قاری بنتا تھا، کوئی فلسفی بنتا تھا، کوئی انجینئر بنتا تھا، کوئی ڈاکٹر بنتا تھا. اس طرح کے امام جعفر صادق علیہ السلام کے عطا کردہ علوم کے ساتھ کئی بڑے سے بڑے فلاسفر بنے اور انجینئرز بنے اور ڈاکٹرز بنے. آج جب مسجد قرطبہ کو اجاڑا گیا اور بغداد پر حملہ ہوا، اس وقت آپ کی لکھی ہوئی کتابیں وہ سرمایہ لے کر انگلینڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی وغیرہ منتقل کر کے وہ لوگ لے جا کر کیا کیے، اس کتابوں کو پڑھنے کے واسطے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا علم حاصل کرنے کے واسطے ان لوگوں نے عربی زبان سیکھی. عربی زبان سیکھ کر اس کا انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے اپنے نام کے ساتھ جدید علوم، جدید ریسرچ، جدید ٹیکنالوجی کے نام سے اپنے ناموں کے ساتھ بندے پیدا کیے. حقیقت میں عطا کردہ علم تھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس واسطے اسٹوڈنٹس جو بھی اسٹوڈنٹس ہے، بچے پڑھ رہے ہیں اسکول میں، وہ یاد رکھنا کہ ایگزامینیشن ہال میں جانے سے پہلے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر 5 یا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی روح کو ثواب پہنچا کر ایگزامینیشن ہال میں بیٹھو کہ دیکھو کیسی مدد ہوتی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے منبع اور منبر تھے. ایسے امام تھے آپ کہ آپ کے ذریعے کئی علم کے سر چشمے پھوٹے ہیں. اس واسطے اگر ایگزام میں آپ کو پڑھائی میں کچھ تکلیف ہوتی ہے یا اس میں نمبر حاصل کرنا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو خاص کر کیا کرنا، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام سے 5 یا 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کے روح کو ایصال ثواب پہنچا کر بیٹھ جاؤ. آپ کو روحانی مدد غیب سے ہو جائے گی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا فیض نصیب ہوگا اور اس علم میں ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. تو اس طرح کے کئی علوم آپ نے لکھے اور بیان فرمائے، یہاں تک کہ جو علم نجوم ہے، یعنی تعویذات، عملیات کا علم جو دنیا میں آج رائج ہے، کئی طرح کے علوم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقانیت کی خاطر، لوگوں کی بھلائی کے خاطر رائج فرمائے. آج بھی ایسے کئی علوم آج بھی آپ کے جاری و ساری ہیں، اور کئی علوم جو آپ نے بیان فرمائے ہیں پوشیدہ ہیں، اور ایسے علوم آپ کے پوشیدہ ہیں جو صوفیاء کرام نے عوام الناس میں بیان کرنے کو منع فرمایا ہے. آپ کے علوم کو پوشیدہ رکھا گیا ہے. 2 یا 3 اس میں کے مثال طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ جتنی اجازت ہے. ایک علم ہے علم مزبور جسے کہا جاتا ہے. فرمایا جاتا ہے کہ یہ علم ایسا علم ہے، اس علم کو حاصل کرنے والے کو تمام گزشتہ واقعات کی خبر حاصل ہوتی ہے. جو دنیا گزری ہے، پچھلے دنیا میں جتنے واقعات گزرے ہیں، ان تمام واقعات اس پر انکشاف ہوتے ہیں. اس واسطے امام جعفر صادق علیہ السلام کو کشف العالمین کہا گیا ہے. آپ کے نام کے ساتھ کشف العالمین اس واسطے کہا جائے. یہ علم مزبور ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، گزشتہ زمانے کے واقعات کی خبر اس کو عطا ہوتی ہے. پھر ایک علم ہے، آپ نے فرمایا کہ علم نکت فی القلوب. یہ علم ایسا ہے، اس علم کو حاصل کرنے والے بندے پر کے دل پر الہام نازل ہونا شروع ہوتا ہے. اس بندے پر الہام نازل ہونا شروع ہوتا ہے. پھر ایک علم ہے علم نقر فی السماء. یہ علم ایسا ہے کہ آسمان کی مخلوق یعنی تمام ملائکہ سے اس کا کشف حاصل ہوتا ہے، اور آسمان کے ملائکہ اس کے ساتھ ہم کلام ہونا شروع ہوتے ہیں. یہ علم امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا. پھر ایک علم ہے جعفر احمر. یہ فرمایا جاتا ہے ایک مقام ہے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص فیوزات، برکات اور آپ کا مقام مرتبہ، اور آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو خاص فیوزات نازل کیے تھے اور خاص اصلاحات چیزیں نازل فرمائی تھی، وہ چیزیں ایک مقام میں پوشیدہ ہیں، جس کا علم، اس علم کو حاصل کرنے کے بعد اس کا اس پر انکشاف ہو جاتا ہے۔ پھر ایک فرمایا جاتا ہے کہ علم جعفر عبیس، یہ علم ایسا ہے، یہ بھی ایک مقام ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی کتابیں نازل فرمائی تھی، جیسے توریت، انجیل، زبور، اور اس کے علاوہ کئی آسمانی صحیفے انبیاء اکرام پر نازل ہوئے تھے، یہ ایک مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان تمام کتابوں کو پوشیدہ رکھا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک علم کا اجرا ایسا فرمایا، اس علم کو حاصل کرنے والے کو اس عالم کا انکشاف ہوتا ہے، اور آج بھی وہ بندہ یہیں بیٹھ کر توریت اور انجیل اور زبور پڑھ سکتا ہے جو انبیاء اکرام پر نازل ہوئے تھے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ اور کیسے کیسے علوم ہوں گے۔ اتنا بیان کرنے کے بعد یہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اور بھی ایسے کئی علوم ہیں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے تھے، جن کا بیان کرنا ممنوع ہے، منع ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ وہ علوم آج بھی دنیا میں جاری و ساری ہیں، پوشیدہ ہیں کئی علوم، اور جتنے اس کے علاوہ پوشیدہ رکھے گئے ہیں وہ صرف اور صرف اہل بیت اطہار کا حصہ ہے۔ یہ چلتے چلتے امام مہدی علیہ السلام تک پہنچیں گے، اور آج تک کسی کو نہیں ملے وہ علوم سارے کے سارے امام مہدی علیہ السلام کو ملیں گے، اور جتنا ضروری ہوگا اس زمانے میں امام مہدی علیہ السلام اس امت کو بتائیں گے۔ اس واسطے سے پوشیدہ رکھا گیا ہے، سوائے اہل بیت اطہار کے یہ علوم کسی پر بھی افشا نہیں ہوتے، یہ راز نہیں کھلتا۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام کا مقام مرتبہ کتنا ہے، اس کا بیان کرنا مشکل ہے، کہ اگر بیان کرنا شروع کر دیے تو لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو 12 اماموں میں اتنا مقام مرتبہ اونچا اللہ تعالیٰ نے کیسے عطا کیا۔ آج دنیا کیوں ان کے پیچھے دیوانی ہے؟ آج ان کے نام کی جس طرح ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا بھر میں 11ویں شریف منائی جاتی ہے، ٹھیک اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کی فاتحہ رجب کی 22ویں تاریخ کو دلائی جاتی ہے۔ اب ان کا وصال ہوا رجب کی 15 تاریخ کو، اور فاتحہ دی جاتی ہے، نیاز دلائی جاتی ہے رجب کی 22 تاریخ کو۔ اس کا سبب میں نے بیان کیا، یہ سبب ہے کہ آپ پر اس وقت غوثیت کبریٰ نازل ہوئی تھی، اس واسطے رجب کی 22 تاریخ کو آپ کی فاتحہ دلائی جاتی ہے۔ تو اس پر خیال کرنا چاہیے کہ اپنے گھروں میں کچھ بھی پریشانی ہو، کچھ بھی اپنا کام ہو، کوئی بھی حاجت ہو، تو کوشش کریں کہ گھر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی ان ایام میں نیاز دلائیں۔ جو بھی ہو گھر میں شیرینی پکا کر، آپ کو پورا طریقہ نہیں اگر معلوم ہے تو کسی سے پوچھ لیں، اگر وہ بھی نہیں آتا یا کر سکتے نہیں یا استطاعت نہیں ہے تو تھوڑی شکر شیرینی رکھ کر کوئی میٹھا بنا کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے نام کے فاتحہ دے، تو آپ کا وعدہ ہے کہ آپ مدد کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں۔ اور ایک بات